بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری یوم استحصال کشمیر بنا رہے ہیں، اور یعنی آج کے دن 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کیا، اور 5 سال آج یہ 5 سال مکمل ہو گئے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے مظفر آباد جانا تھا آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے، لیکن وہ ایس پہ روایت بہت بزی ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب کو تو بہت مصروف ترین آدمی ہیں، تو وہ مظفر آباد نہ جا سکے اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے خطاب کیا انہوں نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران سے۔ آج ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے کہ یوم استحصال 5 سال ہو گئے ہیں، اور اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور آج جو 5واں سال ہے اس میں ہم نے جو عزم کا احاطہ کیا ہے وہ ہم آگے کیا کریں گے، یہ اس پر بات کریں گے۔ پھر آج دنیا بھر کی جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہاں فوج نے اقتدار پہ کنٹرول حاصل کیا ہے، اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اس کو جلا وطن کر دیا گیا ہے، اور جو جماعت اسلامی یا جو طلباء کا جو احتجاج کی جو تحریک چلی جو بعد میں سول نافرمانی کی تحریک میں بدلی، اور اس نے آج ایک منتخب وزیر اعظم منتخب حکومت اس کا تختہ الٹ دیا، اور وزیر اعظم کو بلاخر جلا وطن ہو اقتدار چھوڑ کر اپنی جان بچا کر جلا وطن ہونا پڑا۔ اس پہ پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں جو آج آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں پاکستانی یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ جناب عمر صاحب، کل بھی ہم نے بات کی تھی، تو وہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جانا تھا مظفر آباد، اور وہ تو مصروفیات کی وجہ سے کسی غیر مصروفیات کی وجہ سے زیادہ مصروف ہو گئے، اور وہ آج مظفر آباد نہیں جیسے اہم ترین دن اور ظاہر ہے انہوں نے ہندوستان کو پیغام دینا تھا اور ٹھوک بجا کر پیغام دینا تھا، اور کشمیری پارک تو انتظار کرتے رہے کہ شہباز شریف صاحب تو نہ جا سکے، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے سے خطاب کیا۔ تو کیا آج ایک تو شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، اور وہ کیا مصروفیات تھی کہ وہ وقت نہ نکال کر وہ آزاد کشمیر نہ جا سکے، تو کیا کہیں گے آج آپ کے دن کے حوالے سے؟ رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے آج یوم استحصال کشمیر کے وقت خیبر سے لے کے کراچی تک پاکستانی عوام نے ایک بار پھر جو ہے وہ فقید المثال جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ عوام نے۔ اسی طرح تاؤ بٹ سے لے کے افتخار آباد تک کشمیریوں نے بھی اپنے ساتھ یہ جو یوم استحصال جو ہے وہ 5 اگست کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی رائے صاحب کہ ایز پر شیڈول جیسے ایک خصوصی اجلاس جو ہے وہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، تو وہ جو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہے اس کی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت تھی، اور وہاں سے جو دیا جانے والا پیغام تھا وہ زیادہ سالڈ ہونا تھا۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف جو ہیں، پہلے تو وہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کی جو ایکسٹینشن تھی اس میں وہ مصروف رہے، کیونکہ وہ کھیل کا پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ 5 اگست کھیل کا میدان تھا، تو 11 بجے کے قریب جب 11:30 بجے اجلاس بلایا گیا تھا تو 12:30 بجے تک وہ اس تقریب میں تھے۔ تو اس کے بعد یہ کہا جاتا رہا کہ جی وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ پھر مظفر آباد میں یہ پیغام دیا گیا کہ جی وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گئے ہیں اور ہیلی کاپٹر راستے میں ہے۔ پھر یہ پیغام دیا گیا کہ جی مری کے قریب جو ہے وہ موسم خراب ہے، اور مظفر آباد میں بھی ٹھیک ہے، اسلام آباد میں بھی ٹھیک ہے، لاہور بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اینی وے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ تھی کہ وہ پہلے سے ہی ان کا نہ جانے کا پروگرام تھا، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا رہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آ رہے تھے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ تو بعد میں انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اس اہم ترین مسئلے یہ پہلا خطاب تھا ویڈیو لنک کے ذریعے، اس سے پہلے بھی کبھی میرے خیال میں ایک بار اس طرح کا خطاب پہلے بھی ہوا ہے، یا اسمبلی جو ہے ان سیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں اس کا پتہ، لیکن کیونکہ یہ اہم دن تھا۔ اور یہ دیکھیں نا، یا تو ہو نا کہ آپ یوم استحصال کشمیر مناتے ہوئے آپ کو 50 سال ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے نہیں جا سکے، تو ظاہر ہے اگر یہ نہیں جا سکتے تھے تو صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ چلے جاتے، اگر یا جب یہ نہیں گئے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اگر انہوں نے جانا ہوتا تو پھر وزیر امور کشمیر بھی ادھر موجود ہوتے اور سارے لوگ بھی ادھر موجود ہوتے، تو وہ بھی ادھر اس طرح پہلے نہیں گئے ہوئے تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کیا جائے، کیونکہ قانون ساز اسمبلی میں اگر آپ نے خطاب جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں کرنا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ویڈیو لنک کا انتظام کیوں کیا گیا تھا؟
تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، یہ غیر سنجیدگی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان سے کشمیری اس طرح کی توقع نہیں کرتے تھے، اور خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب ان کی جو اپنی جماعت ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان سے اور میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے بے چین تھی بے شمار ایشوز کے اوپر، اگر وہ جاتے تو جہاں پہ قانون ساز اسمبلی میں خطاب کر کے ایک سالڈ جو ہے پیغام دنیا کو اور بھارت کو دیتے، وہاں پہ آزاد کشمیر کے انٹرنل ایشوز بھی خاصے ایڈریس ہو جاتے ہیں، اور انہیں جو ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے جو کارکن اور آزاد کشمیر کی عوام کو جو مسائل کا سامنا ہے اس سے بھی آگاہی ہوتی. لیکن ان کی جو مصروفیات تھیں یا جو ان کے نقطہ نظر سے زیادہ اہم جو بات تھی وہ کچھ اور مصروفیات تھی، اور وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ اتنے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے. لیکن ایک جو ہے انہوں نے آج جو بات کی ہے، چاہے ویڈیو لنک پہ کی ہے، چاہے وہ پریس ریلیز جاری کر کے کرتے، کسی ہینڈ آؤٹ کے ذریعے کرتے، یا کسی اور تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کرتے، تو وہ انہوں نے بھارت کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے مل بیٹھ کے مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ آئیں مل بیٹھ کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 5 اگست کے اقدامات کے بعد جو ہے وہ کیسے مل بیٹھ کے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. کل ہم نے اس کے اوپر خاصی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی کہ 5 اگست کیونکہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا تھا، جس وقت جبکہ اس وقت جو ہے عمران خان بھی شامل تھے، اس کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی. اور اس کے بعد جب 26 فروری 2021 کو جب ڈی جی ایم اوز لیول کے اوپر سیز فائر کر لیا گیا، تو پھر بظاہر یہ رائے صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گونگلیوں سے مٹی ہٹانے کی پالیسی ہے. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو اگر آپ موبائل کی جیسے وہ آپ کال کرتے ہیں تو آگے آپ کو پاکستان کے سیلولر کمپنیوں کی جانب سے جو ہے وہ یکجہتی کا پیغام ملتا ہے. اگر ٹی وی کھولتے ہیں تو ادھر بھی ہے، خصوصی نشریات پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی کی گئیں، ساری طرف کی گئیں. تو اس طرح اوورآل جو ہے وہ پاکستانی عوام کا رسپانس جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے. جو حکومت پاکستان کا رسپانس ہے کشمیر کے یوم استحصال کے حوالے سے وہ کوئی مناسب نہیں. ہاں بھائی صاحب، 5 سال ہو گئے 5 اگست 2019 کے اقدام کا. اور ایک تو آپ یہ جو مارچ جو دن بنایا ہے حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کو سرکاری طور پر بنایا ہے، تو ان 5 سالوں میں کیا ہوا؟ یعنی کیا پاکستان جو بھارت کا جو اقدام اٹھایا، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی تھا، ہندوستان کے آئین کے اس کے منافی تھا، ہندوستان پاکستان کے درمیان 2 طرفہ جو تعلقات ہیں اس میں، اس سب کو اس نے بلڈوز کر کے کیا، تو پاکستان کچھ نہ کر سکا. تو جب کیوں نہ کر سکا، اور یہ یعنی ہندوستان یک طرفہ کارروائی کے بعد سارے ادارے سارے فورم وہ یعنی خاموش ہو گئے، تماشا بنے رہے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی مہربانی ہے کہ اس نے کشمیر کی جب ڈیموگرافی تبدیل کی، کشمیر کا جب نقشہ تبدیل کیا، تو اس نے اس کو اٹھا کر ہماچل پردیش میں شامل نہیں کیا. وہ اگر اس میں شامل کر دیتا، جس طرح ہمارے ہاں باتیں چل رہی ہیں جی کہ آزاد کشمیر کے کچھ حصے ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر شامل کیے جائیں گے، اگر بھارت کر دیتا تو کیا پاکستان، جیسے اس نے جوناگڑھ کا کیا، جیسے اس نے حیدرآباد کا کیا، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کشمیر کی شناخت کو برقرار رکھا ہے. لداخ کو اس نے الگ سے صوبہ بنایا ہے، لیکن اس کو انڈیا کے اسے صوبے میں ضم نہیں کیا. یہ اس کی مہربانی ہے. ہماری کفیل صاحب پچھلے ایک عرصے سے یہ کشمیر کی ترجیحات پاکستان کے اندر بدل چکی ہیں. ہم اصل میں لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں، ہم سیدھی بات نہیں کرتے، کوئی مصلحت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. پاکستان اس قدر بحران کا شکار ہے، معاشی بحران ہے پاکستان کے اندر، اور بہت سارے مسائل ہیں کہ پاکستان اب اس وقت تک مسئلہ کشمیر یا باقی ایشوز پر جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب تک اپنے انٹرنل ایشوز سے پاکستان باہر نہیں نکلا. اور اس کے لیے آپ اور مجھے پتہ ہے اور سارے لوگوں کو کہ پاکستان کو طویل جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، اور جب تک اور اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. آپ کو ایک اور بات یاد ہوگی، پچھلے ایک عرصے سے ہم سنتے آئے تھے کہ چائنا نے ایک دفعہ کہیں پاکستان کو اس بات کی مشورہ دیا تھا کہ آپ 51 سال کے لیے اس کشمیر کے ایشو کو سیز کر لیں، فریز کر لیں، منجمد کر دیں. جب آپ معاشی لحاظ سے بہتر ہو جائیں گے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جس طرح میں نے چائنا نے تائیوان اور ہانگ کانگ دونوں میں کیا تھا. تو پاکستان کے حکمرانوں نے، چونکہ ظاہر ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک دکانداری ہے نا، ظاہر ہے اس دکانداری کو بند نہیں کیا تھا. اب میرے حال میں ہماری پالیسی اسی طرف گئی ہوئی ہے، اس لیے کہ دونوں طرف نے مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو بہرحال کسی نہ کسی انداز سے برقرار ہے. انڈیا نے اگر قانون میں ترمیم بھی کر دی ہے
تب بھی کسی نہ کسی شکل میں انٹرنیشنل ڈیموگرافی جو الیکشن کی ڈائسپورا ہمارا ہے وہ انڈیا الیکشن کی طرف آ رہا ہے، اور کچھ شکیں بھی وہ جو انہوں نے کشمیر کی واپس لی ہیں وہ بحال کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سری نگر میں بھی یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا جی کہ سری نگر کے سارے لوگ جو ہیں وہ سارے وہ مر مٹ رہے ہیں، اور یہ اس طرح بھی ایسے ہی باتیں مجھے لگتی ہیں ساری۔ ایک طبقہ ضرور ہے جو اس صورتحال میں ظاہر ہے وہ یہ رائے رکھتا ہے، لیکن بیشتر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی اور خاص کر عسکری جدوجہد، تو کیا انہوں نے آنے والے مستقبل میں جو اس کے نتائج تھے، مضمرات تھے، ان پر غور کیا تھا؟ اگر ان پر کر لیتے تو آج کشمیریوں کو وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا جو دیکھ رہے ہیں سارا۔ بہت سارے کفیل صاحب، ہم نام نہیں لیتے، لیکن بہت سارے کشمیری ہمیں ایسے بھی ملے ہیں جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم مکمل آزادی مانگتے جو انٹرنل چھوٹی موٹی آزادیاں تھیں اس سے بھی محروم ہو گئے۔ اپنا نظام حکومت تھا، اپنے اندر انٹرنل کوئی ڈیموکریسی تھی، کوئی ایک وہ دفعہ 35 سے اور 370 کی آڑ میں کچھ چیزیں انڈیا کے اوپر پابندی تھی، اس کی ایکسیس اس طرح کشمیر کے اندر نہیں تھی۔ یہ ہماری ہاں جی بالکل باقی انڈیا کا جو کشمیر کا زیر اہتمام کشمیر کا علاقہ ہے وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں بالکل ایک الگ تھا، اس کو زیادہ پاور حاصل تھی جو ختم کر دی گئی ہے ساری۔ اور اس وقت صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ کشمیریوں کو کوئی ہمارے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے جی کہ شہباز شریف صاحب مظفر آباد جا کر آزاد کشمیر اسمبلی سے وہ طوفانی کوئی دانشورانہ خطاب کریں گے تو ہمیں حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ شہباز شریف صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر والوں کو ویڈیو لکھ خطاب دے دیا ہے، ورنہ ماضی میں ہم نے آزاد کشمیر میں کفیل صاحب ایسا بھی دیکھا ہے کہ ہمارے وہ مظفر آباد بیٹھے جو کٹ پتلی ہیں ان کو بلایا جاتا ہے ادھر آ کر ہمارا خطاب سنیں، اور ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر اسلام آباد میں آ کر وہ خطاب خرچہ بھی ان کا ہوتا ہے اور خطاب بھی سنتے ہیں سارے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو کیا کہوں اس بارے میں، تو وہ مظفر آباد جو بیٹھے ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو بلایا تھا کہ آج مظفر آباد آ کر آپ سری نگر والوں کو پیغام دیں، تو شہباز شریف صاحب ٹائم نہیں نکال سکے، تو ان کے لیے بہتر نہیں تھا کہ اس وہ ویڈیو لنک کا جو خطاب تھا اس سے بھی ظاہر ہے وہ برات کا ہی اعلان کرتے، یا اس کو بھی نہ ہی کراتے تو زیادہ ہے، یعنی کم از کم یہ جو بظاہر ایک صبح کی کل ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے اس سے بچ جاتے۔ تو بہرحال کفیل صاحب ہماری ترجیحات ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غلط بیانی کرتے ہیں، ہم اپنی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمیں بات چیزوں کو سچ بالکل تسلیم کرنا چاہیے اور کھلے عام ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ وہ اعتراف یہ ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل کا شکار ہے، اور پاکستان جب تک ان اندرونی مسائل سے باہر نہیں نکل سکا تو بالکل کشمیر کی جنگ سے کوئی توقع نہ کرے کوئی۔ ہاں البتہ ایک کام جو کمزوری ہے 5 اگست کے بعد جو انہوں نے نہیں کی، انڈیا کے ساتھ جنگ کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، پاکستان کے بس میں اب جو موجودہ ہندوستان ہے، ایک کام جو کرنا تھا سفارتی لحاظ سے جو پاکستان کو ایک دوڑ بھاگ کرنی چاہیے تھی وہ بھی انہوں نے نہیں کی، جس سے یہ تاثر پختہ ہوا تھا کہ انڈیا نے 5 اگست کا جو اقدام کیا ہے اس سے پہلے اسلام آباد کے ہمارے جی ایچ کیو کو بھی اور اسلام آباد میں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ چیز بتا دی گئی کہ ہندوستان اپنے انٹرنل معاملات میں یہ چینجنگ کرنے والا ہے۔ تو آپ بیانات کی حد تک جس طرح ہم ڈرون طیاروں کے خلاف بیانات دیتے تھے، حالانکہ ڈرون خود کروا کر لوگوں کو مروا رہے تھے، بظاہر بیان دیتے تھے، وہاں ان کو میرے حال میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ بیان بازی کی حد تک اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتے رہیں، تو باقی اس کے خلاف ظاہر ہے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ کچھ کریں، اگر کریں گے تو حالات جو خراب ہوں گے اس کے ذمہ دار بھی ہم کیا ہم نے آدھا گھنٹہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ آج اس جنوبی ایشیا میں یعنی ایک اسلامی ملک جو بنگلہ دیش ہے، تو ظاہر ہے اس میں آج جو سول حکومت تھی، جو منتخب جمہوری حکومت تھی، وہ اس کو فارغ کر دیا گیا اور جو فوجی قیادت ہے اس نے اقتدار سنبھال لیا، اور جنرل وقار الزمان صاحب نے اقتدار سنبھال لیا۔ تو آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی اسلامی جمعیت طلبہ یا جو جماعت اسلامی نے یا طلباء نے جو احتجاج شروع کیا تھا ایک چند مطالبات لے کر، وہ بعد میں سول نافرمانی کی شکل بنا، اور جس نے آج جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے، بنگلہ دیش کو اس کو بلاخر اس کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا۔ تو یہ ساری صورتحال جو بنگلہ دیش میں آج پیدا ہوئی ہے، ایسے حالات پاکستان میں ہے کہ وہاں جماعت اسلامی کے لوگ سڑکوں پہ نکلے اور حسین واجد کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا، جلا وطن ہونا پڑا، اور پھر آج اسلام آباد میں بھی راولپنڈی اسلام آباد میں بالکل نزدیک جو اقتدار کے جو جڑواں شہر ہیں
تو وہاں بھی جماعت اسلامی سڑکوں پہ موجود ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش اور اسلام آباد کے درمیان؟ ایسا اتنا لمبا سوال ہے آپ کا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے, تو پھر مختصر آپ جو ہے تھوڑا سا ہمارے پاس میں. ایسا ایک تو اس سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1971 میں بنگلہ دیش جو ہے وہ اس نے آزادی حاصل کی. آزادی اس نے ہم سے حاصل کی اتفاق سے, اور اس کا اس وقت جو جی ڈی پی ہے سب $455 بلین کل اور ان کا جو ہے گروتھ ریٹ ہے وہ 5.7 ان کی ترقی کی شرح. رہ سب دو چیزیں اس وقت جو بحث چھڑی ہوئی ہے, ایک تو یہ ہے کہ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں بنگلہ دیش کی عوام کو کہ انہوں نے تیسری بار آزادی حاصل کی, 1947 میں آزادی حاصل کی, پھر 1971 میں آزادی حاصل کی, اور پھر انہوں نے 5 اگست 2024 کو آزادی حاصل کی. اب 5 اگست جو ہے وہ ہمارے کشمیریوں کے لیے بھی یادگار بن گیا ہے اور بنگالیوں کے لیے بھی یادگار بن گیا ہے. لیکن رائے صاحب میں آپ کو دیکھوں کہ اگر اس ساری اس میں دیکھا جائے تو اگر کیونکہ ہم جو ہے جو صحافی ہوتے ہیں عام طور پہ جمہوریت پسند لوگ ہوتے ہیں, تو ایک تو یہ بات ہے کہ میں اسے اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں کہ شاید آج کا دن جو ہے وہ بنگالیوں کے حوالے سے میری یہ پریڈکشن ہے کہ شاید یہ کوئی اچھا دن نہیں ہے. بظاہر یہ جو انقلاب نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں جس طرح اس دن ہم نے بات کی تھی کہ یہ سازش ہے, اور سازش بھی بھارت ہی ملوث تھا اس وقت, کیونکہ حسینہ واجد چائنا چلی گئی تھی, اور حسینہ واجد جب چائنا گئی تو بھارت نے پیچھے بغاوت کروا دی. جب وہ اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ بھارت کے ذریعے یہ پروجیکٹ کر لیں گے تو پھر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوگی, اور آج حسینہ واجد کو دوبارہ جو ہے وہ بھارت جانا پڑا. تو مجھے شیخ مجیب الرحمان یاد آ گئے جب 1971 میں وہ گئے تھے, آپ کو پتہ ہے وہ بھی ایسے ہی آئے تھے, اور پھر 4 سال میں انہیں وہ کیا. آج جب انہیں ایک دم یہ خبر, کیونکہ ویسے تو 2 دن سے یہ خیال تھا کہ اب یہ جو 24 گھنٹے 48 گھنٹے جو ہے بڑے الارمنگ ہیں اور کسی بھی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں, جب انہیں حسینہ واجد صاحبہ کو 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا اور دستیاب ہیلی کاپٹر کے اوپر وہ فرار ہوئی, تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں بھی اپنے والد جو ہیں وہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ضرور یاد آئے ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب انہیں وہ کیا گیا تھا, جب انہوں نے اقتدار نہیں چھوڑا تھا تو انہیں مار دیا گیا تھا, اور حسینہ واجد جو ہیں وہ پورے خاندان کو مار دیا گیا تھا. لیکن آج حسینہ واجد نے شیخ مجیب الرحمان والی وہ غلطی نہیں کی اور ایک سیاسی فیصلہ کر کے وہ چلی گئی. اب رائے صاحب اس کے اوپر تاریخ بتائے گی کہ میں نے جو دیکھا ہے باہر. اب میں ایک تو یہ بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں 1971 میں ہم سے الگ ہونے والا ہمارا ایک برادر ملک جس نے ہم سے ہی آزادی حاصل کی اور علیحدہ ہو گئے کسی ناراضگی اور اس کی وجہ سے, تو آج جو ہے ان کی جو ڈالر ہے وہ 116 ٹکے کا 116 ٹکے کا ایک ڈالر, اور ہمارا جو ہے وہ 280 ہے. جب وہ رائے صاحب ہم سے الگ ہوئے تو ان کی آبادی ہم سے زیادہ کروڑ کے, آج ان کی آبادی 16 کروڑ ہے اور ہماری 30 کروڑ ہے. نہیں یہ تو 26-23 کروڑ تو یہ ہے نا, کراچی میں کہتے ہیں 4 کروڑ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے داد و شمار تو ہم خود نہیں نا مانتے. رائے صاحب پچھلے 15 سال میں حسینہ واجد جو ہے کوئی مقصد اس کے ارد گرد کچھ لوگ ضرور اکٹھے ہو گئے, لیکن حسینہ واجد خود جو ہے ہمارے نقطہ نظر سے وہ ایک جمہوریت پسند اور شفاف خاتون تھی. خود میں ان کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی بات نہیں کر رہا. انہوں نے, آپ نے دیکھیں کہ گزشتہ 15 سال میں آپ میں دنیا کے بے شمار ممالک, درجنوں ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے, تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے برانڈ, یہ کوئی عام نہیں, 2 چیزوں کے اوپر میڈ ان بنگلہ دیش, اور اگر آپ بڑے برانڈز کے اوپر جو ہے وہ میڈ ان ویتنام لکھا ہوا ہوتا تھا. مقصد یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور چائنا سے زیادہ سپیڈ سے جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا بنگلہ دیش. 3 کروڑ سے زائد لوگوں کو غربت کی 15 سال میں وہ جو 3 کروڑ سے لوگ وہ غربت کی لکیر کے نیچے تھے, انہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر لے آئے. صنعتی انقلاب لایا, ٹیکسٹائل کے شعبے میں انقلاب لایا, زراعت کے شعبے میں انقلاب لایا, معاشی انقلاب لایا. وہ جو ان کے ڈاکٹر یونس تھے, انہوں نے مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے انقلاب لایا. آپ اگر ان کی جو چیزیں دیکھیں گے تو اب کیونکہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ اس کے اوپر اب ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے بجائے سیاسی اگر بات کرنی ہوگی, تو اب یہ صورتحال ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس نے خاصی ترقی کی تھی. اب ہم کمپیریزن کریں گے کہ آج ایک بنگلہ دیش ہے 5 اگست 2024 سے
کے بعد کا اور ایک بنگلہ دیش ہے 5 اگست 2024 سے پہلے کا. اب تاریخ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, مستقبل یہ بتائے گا. اگر ڈالر 130% سے وہ آ جاتا ہے 100 پہ, 98 پہ, 95 پہ, 80 پہ, تو وہ ہے. اگر آپ کو اسی طرح میڈ ان بنگلہ دیش نظر آتا ہے, اسی طرح مائکرو فائنانس کے ذریعے انقلاب نظر آتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ 3 کروڑ لوگ اور جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر چلے جاتے ہیں, پھر تو یہ ٹھیک ہے. لیکن میں جو ہے رائے صاحب یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاد ہوتے تھے, اللہ غریق رحمت کرے, ہمارے قائد بھی تھے ٹریڈ یونین میں, صحافتی سیاست میں, سی آر شمسی صاحب. جب اکتوبر 1999 میں وہ آرٹیکل لکھا کرتے تھے شاہراہ دستور, اور جس دن مشرف صاحب نے اقتدار سنبھال لیا اور نواز شریف صاحب کو الگ کر دیا گیا, تو اس دن انہوں نے لکھا تھا, صبح جب ہم نے اخبار دیکھا تو لکھا ہوا تھا, ان کی فوٹو لگی ہوئی تھی اور کالم کا نام تھا فٹ پاتھ. تو میں ویسے جو تاریخ سے سبق سیکھا ہے یا جو ابھی تک دیکھی ہے یا جو نظر ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنگلہ دیش کے خلاف ایک سازش ہے. اور مجھے وہی 12 اکتوبر 1999 یاد آ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن تھا. آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے بجلی کے بحران تھے, بجلی بہتر کر دی, لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, پرائس کنٹرول ہو گئے, جی ڈی پی آپ کی بہتر ہوگی, آپ کا جو ہے وہ گروتھ ریٹ بہتر ہو رہا تھا, سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا. پھر اچانک نواز شریف کے خلاف 2 دفعہ سازش ہوئی, اور جب نواز شریف کو آپ 2017 میں بھی سازش ہوئی اور 1999 میں. پھر دیکھیں اس طرح کی جب آپ جمہوریت کو اس طریقے سے وہ ڈی ریل کرتے ہیں تو وہ اس کے اثرات آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا رہ سب یہ دیکھتے ہیں, 2 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ بات ہے ہمیں مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ حسینہ واجد شیخ مجیب کی بیٹی, اس وقت آزاد کرانے والا, آج جو ہے 15 سال سے اقتدار میں آ کے ایک بڑی سٹرانگ لیڈی جس نے انقلاب برپا کیا, جس نے لوگوں کی پشت سے وزن کم کیا, جس نے انفراسٹرکچر بہتر کیا, جس نے صنعتی اور زراعتی انقلاب لایا, جس نے اکانومی کو کنٹرول کیا. اب اس کی غلطیاں کیا تھیں, اس کے اقتدار سے کیوں الگ جو رائے صاحب اقتدار سے الگ ہونے کی جو غلطیاں تھیں, ایک تو ان کے دور میں جو ہے وہ کرپشن بہت عام ہو گئی تھی. آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہوگا کہ ان کے ایک سٹاف ممبر, بہت چھوٹے لیول کے سٹاف ممبر کے بعد 500 کروڑ پہ ان کے اکاؤنٹ, بعد میں ایک چپراسی سے انہوں نے اسے وہ گرفتار بھی کیا تھا, اس کی انکوائری بھی ہوئی تھی. اس کے بعد اگر ایسا یہ دیکھیں کہ جی ایک تو یہ بات ہے کہ وہ خود شفاف تھیں, لیکن ان کے ارد گرد ایسے لوگ آ گئے تھے, ایسے مافیاز آ گئے تھے جنہوں نے وہ کر لیا. تیسری یہ بات ہے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ 15 سال اقتدار میں رہنے کے بعد آمرانہ ہو گئی تھی. انہوں نے مقصد پابندیاں لگانی شروع کر دی تھی, مارشلائی سسٹم تھا, فوج اور وہ ایک پیج پہ تھے. آج یہ الگ ہوئے ہیں, ورنہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ وہ جو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اسپوکس مین بھی خود ہی حسینہ واجد بنی ہوئی تھی. تو یہ تاریخ سے جو ہے وہ سبق سیکھنے کی ضرورت تھی, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے والے سے اچھا دن نہیں. اب آپ کے سوال کا ایک نقطہ رہ گیا ہے, وہ کیونکہ آپ نے سوال کا کر دیا تھا, تو وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی آج جو ہے وہ جشن آزادی منا رہی ہے. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ کریڈٹ, اب پتہ نہیں وہ جشن آزادی ہے یا یہ تاریخ بتائے گی کہ جماعت اسلامی استعمال ہوگی. اچھا بھائی صاحب ابھی بات ہے دو پر. دوسری طرف یہ بات ہے کہ آج پاکستان میں بھی جماعت اسلامی جو ہے وہ انقلاب لانے کے لیے سڑکوں کے اوپر ہے, دھرنا دیا ہوا ہے. یہ بھی تاریخ بتائے گی کہ کیا ہمارے پڑوسی جو کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی جماعت اسلامی استعمال ہوئی یا انقلاب لائی, یا پاکستان میں بھی جماعت اسلامی انقلاب لاتی ہے یا استعمال ہوتی ہے. اور اگر یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے رائے صاحب, اگر یہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور ایک سیٹ پیٹرن ہے اور ایک طرح کے لوگ باہر نکل رہے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. بھائی صاحب ابھی بات ایک تو عامر صاحب نے یعنی اس کے 15 سال اقتدار اس کا ایک یعنی جائزہ پیش کیا اس کی پالیسیز کو. اب آتے ہیں کہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہے, یعنی اس وقت جو جماعت اسلامی بنگلہ دیش, اور یہ وہ جماعت اسلامی ہے جس پہ پابندیاں لگائی گئی, بڑے بڑے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی, اور ابھی جو یعنی پرسوں جماعت اسلامی پر دوبارہ پابندی لگی, اس کے طلبہ تنظیموں پر, اس کے طلبہ تنظیم پر پابندی لگی, اور حسینہ واجد نے ایک یعنی
قید خانہ بنا دیا تھا جماعت اسلامی پہ بنگلہ دیش میں ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تھا. جن لوگوں نے یعنی پاکستان کے لیے قربانیاں دی, یعنی 1947 میں ان کو چن کر ان کو مارا گیا, پھانسی دی گئی, اور ایسا تاثر دیا گیا کہ اب بنگلہ دیش میں وہی رہے گا جو عوامی لیگ کو سپورٹ کرے گا یا جو حسینہ واجد کو سپورٹ کرے گا. یعنی اس نے ایک سول آمریت تھی, سول مارشلہ تھا. آج اس کے دور کا اختتام ہوا, اور ابھی یہ تو تاریخ بتائے گی کہ عوامی لیگ کا مستقبل کیا. وہی آزمائش اب عوامی لیگ کی باری آئے گی جو جماعت اسلامیہ باقی لوگ کر چکے ہیں. آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ بہت اپنی کفیل صاحب, یہ عامر صاحب نے بڑی تفصیلی اس کے بعد بات کی ہے بنگلہ دیش کے اوپر. میرا خیال یہ ہے کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا تو اس کے بعد عوامی لیگ نے بالخصوص یہ جو پچھلے 15 سالوں میں جو انتقامی سیاست کی ہے, 50 سال پرانے انتقام لیے لوگوں سے, اس کو درگزر کرنا چاہیے تھا. جماعت اسلامی کے لوگوں کو انہوں نے پھانسیاں دیں, اور نہ صرف یہ بلکہ جو مکتی بانی کو, جن کو جماعت اسلامی کے لوگ اور یہ سارے غدار سمجھتے تھے, لڑنے والے لوگ, ان کو بنگلہ دیش چونکہ جنگ آزادی کا ہیرو قرار دیتا ہے, ان کی ورثہ اور وہ جو لوگ تھے ان کے لیے خصوصی ترجیح دی ساری. جب آپ اس طرح کا سسٹم لے کر آگے چلیں گے تو اس کے ایسے نظام کے خلاف جو پارشل نظام ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگوں میں ایک لاوا اور غصہ ابھرتا رہتا ہے. اور یہی نہیں کیا بلکہ جماعت اسلامی تو ظاہر ہے زیر اعتاب تھی, باقی اپوزیشن پارٹیاں جس میں وہ جنرل ضیاء الرحمان کی بلوچستان نیشنل پارٹی تھی, اور اس طرح حسین محمد ارشاد کی پتہ نہیں جاتیو پارٹی یا کوئی اس طرح پارٹی ہے, بنگلہ دیش پارٹی, جی بی این پی, جو کہ ادھر بھی استعمال ہوتا ہے ادھر بھی استعمال ہوتا ہے. عملاً ان کو بالکل پچھلے 10 سالوں میں, خاص کر پچھلے 7-8 سالوں میں حسینہ واجد نے بالکل غیر فعال کر دیا تھا, اور دوسرے معنوں میں یک جماعتی ریاست بنا کر رکھ دی تھی, یک جماعتی نظام اور یک جماعتی ریاست بنا کر رکھ دی تھی. اب جا کر آ کر جماعت اسلامی نکلی یا اس کی طلباء ونگ نکلے تو صرف وہی نہیں نکلے بلکہ اس کے ساتھ یہ پارٹیاں بھی نکلی ہیں ساری, ان لوگوں نے سول سوسائٹی نکلی ہے جو حکومت سے تنگ تھے سارے. عامر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہم جب بنگلہ دیش کا وہ سارا پچھلے ایک عرصے کا تاریخ پڑھتے ہیں تو بنگلہ دیش کی فوج اور یہ حسینہ واجد کی جو پارٹی ہے اور عوامی لیگ, یہ بالکل ایک پیج پر تھے. اگرچہ فوج فرنٹ پر نہیں تھی لیکن فوج نے اپنے کئی جگہ پر اپنے سٹیک گڑ لیے تھے, سٹیک بنا لیے تھے سارے, اور یہ مل کر آئے ہیں, اور موجودہ جو ابھی جو اس کو سپرسیڈ کیا 4-5 جنرلوں کر کے اس کو بنایا. اور یہ جو موجودہ بالخصوص ابھی آخری الیکشن ہوئے ہیں, ان میں جو طرز عمل عوامی لیگ نے لوگوں اپوزیشن والوں کے ساتھ اختیار کیا ہے, اس میں تو جلتی پر تیل کا کام کیا ہے. ان پارٹیوں کو بالکل ان کے لوگ گرفتار کر لیے, ان کو گھروں میں بند کر دیا. جس طرح پاکستان میں عمران خان کا نشان چھین کر, چلو اس کی بندوق کو تو لڑنے کی اجازت دے دی گئی تھی لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہوا سارا, یعنی فراڈ الیکشن کروائے اس نے بالکل. اور اس صورتحال میں یعنی حد ہو گئی تھی ساری, اور ان الیکشنوں کے اوپر فوج چونکہ پیچھے رہی ہے, پولیس اس نے استعمال کی, اور وہاں ایک ایف ایس ایف ٹائپ ایک اور فورس بنی ہوئی ہے. جس طرح بھٹو صاحب نے پاکستان میں ایک اور ایف ایس ایف بنائی تھی, فیڈرل سیکورٹی فورسز بنائی تھی, اسی طرح کی عسکری ونگ وہاں بنایا ہوا ہے سارا, جس نے یہ جو مظاہرے ابھی ہوئے ہیں ان مظاہروں میں مار کٹائی کی ہے. جو 300 لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ انہی لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے. اب جب صورتحال ہے, آپ ریاست کو اس طرح چلائیں گے تو پھر ظاہر ہے اپوزیشن تو ہے نہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھی کوئی پارٹی ہے نہیں, صرف ادارے آپ کے پاس ہیں نہیں کہ وہ آپ کی جان چھوڑیں, تو پھر عوامی انقلاب, عوامی رد عمل, عوامی بغاوت آپ کہہ سکتے ہیں, وہ باہر آیا. اور اسی طرح وہ باہر لوگ آئے اور حالات خراب ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عامر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ بات ہم سمجھنا کہ وہاں پر مارشل لگ گیا, فوج نے قبضہ کر لیا, پریکٹیکل یہ ہوگا نہیں. ہمارے مقابلے میں نہیں بلکہ تمام اسلامی ملکوں میں بنگلہ دیش اب بھی جمہوری رینکنگ میں سب سے سرفسٹ ملک ہے. بنگال بغاوت کی سرزمین رہی ہے, آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو بنگال انہوں نے 2 بار ملک آزاد کروایا. ایک دفعہ پاکستان بنگالیوں نے آزاد کرایا, دوسرا دفعہ بنگالیوں نے ہم سے آزادی حاصل کی. وہاں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ فوج کے لمبی دیر اقتدار قبول نہیں کرتے, اور اس لیے فوج نے عملاً مارشلہ کی صورت ضرور پیدا کی ہے لیکن لفظ مارشلہ استعمال نہیں کیا. پارلیمنٹ کو ابھی تک باطل نہیں کیا, پارلیمنٹ کو انہوں نے توڑا نہیں ہے, معطل کیا ہے, توڑا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قومی حکومت بنائیں, نگران قومی حکومت بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے الیکشن کرائیں گے کہ نگران قومی حکومت بنا کر اس میں ساری سیاسی پارٹی شامل کریں گے اور الیکشن کروائیں گے, اور دوبارہ بنگلہ دیش کو چاہے کمزور جمہوریت صحیح اس جمہوری پٹری پر ڈالا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی اچیومنٹ ہے, اور اس کو کوئی بہت بڑی انقلاب کا نام نہیں کہا جا سکتا,
لیکن ایک جو جماعت، ایک جو خاص پارٹی جس طرح کی وہ کر رہی تھی، بالکل اس نے عمری مسلط کر دی تھی، عمری مسلط کر دی تھی، اس سے انہوں نے ہمت کر کے باہر آئے اور چھٹکارا کر دیا. اور یہ کئی ملکوں کے پیغام ہے، اگر اس کو کوئی قبول کرے. اچھا میں بڑی مزے کی بات ہے کرنا. ایک تو چلیں حضرت علی کا مجھے کال یاد آ گیا، سینا واجد کے آرمی چیف نامزد کرنے والے چوتھے 5ویں نمبر پہ سپرسیڈ کرنے کے، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. پھر سینا واجد نے جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کو بھٹو صاحب سے نہیں سیکھا کہ انہوں نے آزادی تو لے لی، لیکن بھٹو سے یہ نہیں سیکھا کہ ضیاء الحق کو لگانے کا انجام کیا ہوا. انہوں نے نواز شریف سے یہ نہیں سیکھا کہ انہوں نے بھی جلاوطنی مشرف کو کیسے مشرف کو لائے تھے، تو پھر کیا ہوا تھا. تو مقصد یہ چیزیں جو ہے سیکھنا چاہیے. تیسری یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر اس وقت جو ہے وہ کوئی کاریگری دکھانی ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ماہرین موجود ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگر چاہے تو ہم سے مدد حاصل کرے تو انشاءاللہ جس طرح کی چاہیں گے اس طرح کی پارلیمنٹ بنانے میں وہ کامیاب. بہت شکریہ عمر صاحب، عباس صاحب شکریہ. ناظرین، آج جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا اور ایک جمہوری حکومت کو اقتدار سے الگ کرنا پڑا اور منتخب وزیر اعظم کو جلاوطن ہونا پڑا، اور وزیر اعظم حسینہ واجد جو بنگلہ دیش چھوڑ کر بھارت پہنچ گئی ہے. تو جو کیوں ہوا ایسا، یعنی گزشتہ جو 1 ماہ سے جو طلباء نے احتجاجی تحریک چلائی، احتجاجی تحریک پھر سول نافرمانی میں کی شکل بدلی، اور آج یعنی بالآخر وزیر اعظم کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا. بالکل اسی طرح جو یعنی پاکستان ہے، پاکستان میں جماعت اسلامی یا جو لوگ یعنی حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف، پیٹرول بجلی کے بلات میں اضافے کے خلاف سڑکوں پہ ہیں. اور آج 12واں دن ہے، 13واں دن ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ مری روڈ پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، لیکن حکومت بات چیت نہیں کر رہی ہے. وہی غلطی جو حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں کی، شہباز شریف کی حکومت وہی غلطی دہرا رہی ہے. تو اگر غلطی آپ نے ان مطالبات کو نہیں ماننا، جب لوگوں کے بنیادی مسائل حل نہیں کریں گے، جب ایک عام شخص پہ آپ نے جو بجلی کا اتنا بھاری بوجھ ڈال دیا کہ جو وہ اب وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو حکومت کا چاہیے کہ آج جو شہباز شریف کی حکومت ہے اس کے لیے سبق ہے جو کچھ آج ڈھاکہ میں ہوا، یعنی بنگلہ دیش میں ہوا. حکومت فوری طور پر حکومت مذاکرات کرے، مذاکرات کا راستہ بنائے اور جتنا ممکن ہو سکے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کر کے، تاکہ جو پاکستان میں جو احتجاج کی تحریک ہے، جو احتجاجی تحریک ہے یا یہ متوقع یہ جو یعنی تحریک ہے، اس کو شدت اختیار کرنے سے پہلے اس مطالبات کو پورا کیا جائے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.